اشراف و اقارب کوفہ میں سے 20 آدمی قصر کے اندر ابن زیاد کے پاس موجود تھے، اور باقی اکابر کی آمد و رفت کا سلسلہ قصر کے اس عقبی دروازہ کی طرف سے جاری تھا جو دارالزوین کے ساتھ متصل تھا۔ ابن زیاد نے کثیر بن شہاب کو حکم دیا کہ بنی مذہب کی اطاعت گزار جماعت کے ساتھ، اور محمد بن اشعث کو حکم دیا کہ وہ بنی کندہ اور حضر موت کے وفاداروں کو ہمراہ لے کر باہر جائیں اور لوگوں کو حکومت کی سخت گرفت اور داد و دہش سے ڈرا دھمکا کر حضرت مسلم کی امداد و نصرت سے روکیں۔ اسی طرح کاکا فرحلی، شبس بن ربی، حجار بن ابجر اور شمر ذل جوشن کو بھی اس کام پر مامور کیا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو حکومت وقت کی مخالفت اور اس کے سنگین نتائج سے ڈرایا، اور اس کارروائی کا ان کے خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد نے ان رؤسائے قبائل کو مامور کیا جو اس کے ہمراہ قصر کے اندر موجود تھے کہ وہ اپنی اپنی قوم و قبیلہ کو حکومت وقت کی مخالفت سے ڈرائیں، اور جناب مسلم بن عقیل کی حمایت اور نصرت سے ان کو باز رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے قصر سے جھانک کر اپنے اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو حکومت کی مخالفت سے باز آنے کی تلقین کرتے ہوئے فرما برداروں کو انعام و کرام کا لالچ اور مخالفین کو حکومت کے عقاب و عتاب سے ڈرایا، جس کا خاصا اثر ہوا۔ ابن زیاد نے انہی رؤساء و شیوخ سے یہ غلط اعلان کرایا کہ مرکزی دارالحکومت شام سے مخالفت کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے بڑے بڑے لشکر آ رہے ہیں جو ان کو بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ کثیر بن شہاب نے جو تقریر کی، اس کا حاصل یہ تھا: اے لوگو، تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور شر و فساد میں جلدی نہ کرو، اور نہ ہی اپنے نفسوں کو قتل کے لیے پیش کرو، کیونکہ امیر یزید کے لشکر آ رہے ہیں۔ خدا نے امیر وقت کو یہ عہد دیا ہے کہ اگر تم جنگ پر مصر رہے اور آج شام تک واپس گھروں میں نہ چلے گئے تو تمہاری اولاد کو عطا و بخشش سے محروم کر دیں گے، اور تمہارے مجرموں کی وجہ سے غیر مجرموں کو دھر لیں گے، اور غائب کو حاضر کی بدولت جب تک گناہگار کی نسل باقی رہے گی وہ اس کے کرتوتوں کا خمیازہ بھگتنی پڑے گی۔ اسی طرح دیگر شیوخ و اقارب نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا۔ اس شیطانی مکر و تزویر کا عامت الناس پر بہت اثر ہوا، اور لوگوں کے اعصاب پر مرکزی حکومت کے لشکر کا خوف و ہراس کچھ اس طرح مسلط ہوا کہ انہوں نے دھڑا دھڑ متفرق ہونا شروع کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مورخین نے لکھا کہ عورتیں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے پاس آتی اور کہتی واپس چلو، دوسرے لوگ کافی ہیں، اور مرد اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے پاس آتے اور کہتے کل شام والے آ جائیں گے، تم یہاں لڑ کر کیا کرو گے، واپس چلو۔ جو لوگ جناب مسلم کے ہمراہ تھے ان کو تو مذکورہ بالا شیطانی مکاریوں اور عیاریوں سے علیحدہ کیا جا رہا تھا، اور جو باقی ماندہ اہل ایمان مختلف محلوں میں موجود تھے اور جناب مسلم کی امداد کرنا چاہتے تھے، ان کے روکنے کا یہ بندوبست کیا گیا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تاکہ کوئی شخص نصرت مسلم کے لیے نہ آ سکے۔ چنانچہ اس طرح بعض لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ یہ سب کچھ 8ویں ذی الحجہ 60 ہجری کو ہوا۔ بہرکیف انہی صبر آزما حالات کا نتیجہ تھا کہ 9ویں ذی الحجہ کی رات کو نماز مغرب کے بعد جناب مسلم اس طرح یکا و تنہا رہ گئے کہ رات کی تاریکی اور کوفہ کی گنجان آبادی میں سرگرداں پھر رہے تھے، مگر کوئی راستہ بتانے والا اور کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ اس بے کسی و بے بسی کے عالم میں جائیں تو کدھر جائیں، اور رات گزاریں تو کہاں گزاریں۔
اسی عالم پریشانی اور سرگردانی میں جناب مسلم بنی کندہ کے قبیلہ جبلہ کے محلہ میں جا نکلے اور چلتے چلتے ایک مومنہ توہ نامی عورت کے دروازہ پر جا پہنچا، جو پہلے اشعث بن قیس کی ام ولد کنیز تھیں۔ جب اس نے اسے آزاد کر دیا تو اس نے اسید حضرمی سے شادی کر لی، جس سے اس کے ہاں بلال نامی ایک لڑکا متولد ہوا، جس نے جناب مسلم کی ابن زیاد کے دربار میں مخبری کی تھی۔ آج کے ہنگامہ دار و گیر میں یہ بلال بھی باہر گیا ہوا تھا۔ جناب توہ دروازہ پر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت مسلم نے اسلامی طریق کے مطابق سلام کیا۔ اس مومنہ نے سلام کا جواب دیا۔ جناب نے فرمایا، اے اللہ کی کنیز، مجھے پانی تو پلا دو۔ توہ نے جناب کو پانی پلایا۔ جب یہ مومنہ برتن رکھنے اندر گئی تو جناب مسلم، جو سارے دن کے تھکے ماندے تھے، وہیں دروازہ پر بیٹھ گئے۔ جب وہ واپس آئی اور جناب مسلم کو یہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، کیا آپ پانی پی نہیں چکے؟ جناب نے فرمایا، جی ہاں، میں پانی پی چکا ہوں۔ کہا، پھر اپنے گھر جائیے۔ یہ سن کر جناب مسلم خاموش ہو گئے۔ توہ نے دوبارہ یہی کلمات دہرائے۔ حضرت مسلم پھر خاموش رہے۔ تیسری بار وہ تعجب اور غصہ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہنے لگی، سبحان اللہ، او اللہ کے بندے، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تم یہاں میرے دروازہ پر بیٹھنا موزوں نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت دیتی ہوں۔ یہ سن کر مسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کی کنیز، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ میرا اس شہر میں نہ کوئی گھر ہے اور نہ کوئی قوم و قبیلہ۔ کیا مجھے اپنے ہاں ٹھہرا کر اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتی ہے؟ شاید آج کے بعد تمہیں اس کار خیر کا کچھ بدلہ دے سکوں۔ توہ نے گھبرا کر کہا، اے خدا کے بندے، ماجرا کیا ہے؟ جناب نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ توہ نے تعجب کے لہجہ میں کہا، کیا آپ مسلم علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں مسلم ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی توہ نے دروازہ کھول دیا، کہا بسم اللہ، اندر تشریف لائیے۔ چنانچہ جناب مسلم کو اپنے مکان کے ایک کمرہ میں لے گئی، فرش بچھایا اور کھانا حاضر کیا، مگر جناب مسلم نے تناول نہ فرمایا۔ اتنے میں توہ کا لڑکا بلال بھی آ پہنچا۔ جب اس نے اپنی والدہ کو بار بار اس کمرہ میں جاتا دیکھا تو بلال نے اس کا سبب دریافت کیا۔ توہ نے ٹال دیا، لیکن جب بلال نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو توہ نے اس سے پختہ عہد و پیمان لے کر کسی سے حقیقت حال کا اظہار نہ کرے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ بلال سارا واقعہ سن کر خاموش ہو رہا اور اپنی خوابگاہ میں جا کر لیٹ گئے۔ جب 9 ذی الحجہ کی شب جناب مسلم کی جماعت متفرق ہو گئی اور جناب مسلم تنہا توہ کے گھر پناہ گزین ہوئے، ابن زیاد نے دیکھا کہ اب باہر بالکل خاموشی ہے۔ اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ دیکھو ان لوگوں میں سے کوئی موجود ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بھی موجود نہیں۔ مزید تحقیق کے لیے مشعلیں روشن کر کے مسجد کا کونا کونا چھان ڈالا گیا کہ کوئی شخص چھپا ہوا نہ ہو۔ جب ابن زیاد کو یقین ہو گیا کہ سب لوگ چلے گئے ہیں تو قصر کے باب سدہ جو مسجد کی طرف کھلتا تھا اپنے ساتھیوں سمیت باہر نکل آیا اور عمرو بن نافع کو حکم دیا کہ یہ اعلان کرے، پولیس والوں، عریفوں، نقیبوں اور جنگجوؤں میں سے کوئی شخص آج نماز عشاء جامعہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پڑھے گا تو حکومت اس کے جان و مال کی ذمہ دار نہ ہوگی۔ پس اس اعلان کا ہونا تھا کہ تھوڑی دیر میں جامع مسجد نمازیوں سے چھلکنے لگی۔ ابن زیاد نے اپنے ارد گرد پہرے دار کھڑے کر کے نماز عشاء پڑھائی اور اس کے بعد ممبر پر چڑھ کر یہ خطبہ دیا، ابن عقیل نے حکومت کے خلاف جو ہنگامہ آرائی کی وہ تم لوگوں نے دیکھ لی۔ ہم نے جس کے گھر اسے پا لیا اس کے جان و مال کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اور جو اسے پکڑ کر لائے گا اسے اس کی دیت دی جائے گی، یعنی دیت کے برابر انعام۔
پھر حسین بن تمیم جو کہ پولیس کا افسر تھا کی طرف متوجہ ہو کر اسے تہدید آمیز لہجہ میں کہا کہ کوفہ کی سخت ناکہ بندی کر دو تاکہ مسلم کہیں نکل کر نہ جا سکے، اور میں نے تمہیں تمام اہل کوفہ کے گھروں پر مسلط کر دیا ہے، صبح ہوتے ہی تمام گھروں کی تلاشی لو اور اس مرد مسلم علیہ السلام کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اس کے بعد عمرو بن حریث کو لوگوں کی دیکھ بھال اور نگہداشت کا منصب سونپ کر خود اندر چلا گیا۔ صبح سویرے ابن زیاد اپنے دربار میں بیٹھا اور لوگوں کو حاضر ہونے کا اذن عام دے دیا۔ لوگ آنے شروع ہوئے، اسی اسنا میں اشعث بھی آیا۔ ابن زیاد نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے پہلو میں بٹھایا۔ ادھر طوا کا بدتینت لڑکا بلال صبح سویرے اٹھ کر عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہے۔ اسی وقت عبد الرحمن دربار ابن زیاد میں اپنے باپ محمد بن اشعث کے پاس پہنچا اور اپنے باپ کے کان میں یہ بات جا کر کہی۔ ابن زیاد حقیقت حال سے بھانپ گیا، فوراً پوچھا کیا بات ہے؟ محمد بن اشعث نے سارا واقعہ کیا سنایا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے پہلو میں چھڑی لگاتے ہوئے کہا اٹھو اور ابھی مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ، اور ابن اشعث ہی کی قوم کے کچھ آدمی اس کے ہمراہ کر دیا، جن کی تعداد حبیب السیر میں 300 لکھی ہوئی ہے، اور عبید اللہ بن عباس سلمہ کے زیر قیادت بنی قیس کے 70 آدمی بھیج دیے۔ یہ فوج شمشیر بکف گھوڑے دوڑاتی ہوئی طوا کے گھر پہنچی اور گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اب ذرا اس کی طرف کی مختصر روداد بھی سن۔ جناب مسلم نے تمام رات عبادت الہی میں گزاری، جس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت شیخ عباس قمی نفس المحموم صفحہ نمبر 56 میں بعض کتب مقاتل کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ جب صبح صادق طلوع ہوئی تو طوا نے وضو کے لیے جناب مسلم کی خدمت میں پانی حاضر کیا اور ساتھ ہی عرض کیا میرے آقا آپ رات بھر سوئے نہیں۔ جناب مسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں اپنے ام محترم حضرت امیر علیہ السلام کو دیکھا ہے جو فرما رہے تھے جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ باہر کیف نماز صبح پڑھی، اس کے بعد تاکیبات میں مشغول تھے کہ اچانک کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں اور لوگوں کے شور و غل کی آواز پڑی، تو آپ نے بڑی جلدی کے ساتھ وہ دعا ختم کی جس کے پڑھنے میں مشغول تھے، اور زرہ پہن کر شمشیر بکف ہو کر اس اندیشہ سے کہ کہیں ظالم گھر کو آگ نہ لگا دیں جلد باہر نکل آئے، اور بروایت کامل بہائی نکلتے ہوئے طوا سے فرمایا تو نے نیکی و احسان کا حق ادا کر کے شفاعت رسول کا استحقاق حاصل کر لیا ہے۔ پھر کہا اے نفس اس موت کی طرف بڑھ جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ ان کو دیکھنا تھا کہ ظالم خونخوار درندوں کی طرح ان پر پل پڑے۔ شجاعت ہاشمی کے پیکر جناب مسلم بن عقیل نے یہ شعر پڑھتے ہوئے جو کچھ کرنا ہے کر لو، یہ موجود ہے، اب یقیناً تمہیں موت کا پیالہ پینا ہے۔ خدائے ذوالجلال کے حکم پر صبر لازم ہے کیونکہ مخلوق میں خالق کی قضا و قدر کا حکم نافذ ہے۔ شیرانہ انداز میں ان پر ٹوٹ پڑے، چنانچہ اسی ایک حملہ میں 41 آدمیوں کو فنار و سکر کیا۔ جب جناب مسلم نے ابن اشعث کے بہت سے آدمی ہلاک کر دیے تو ابن اشعث نے ابن زیاد سے مزید کمک بھیجنے کی درخواست کی۔ ابن زیاد نے ملامت کرتے ہوئے کہلا بھیجا ہم نے تمہیں صرف ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، اگر ہم نے کل کلاں کسی اور فوج کے مقابلہ میں بھیجا تو پھر تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ ابن اشعث نے جواب میں کہا اے امیر، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے مجھے کوفہ کے کسی سبزی فروش یا مقام ہیرا کے کسی جر مکانی کے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اے امیر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے جو شیر بیشائے شجاعت ہے اور ایسی برندہ تلوار ہے جو نسل خیر الانعام کے بطل جلیل کے ہاتھوں میں ہے،
ابن زیاد نے کہلا بھیجا تم ان کو امان کا دھوکہ دے دو کیونکہ اس کے بغیر تم ان پر قابو نہیں پا سکے، اور بروایت منتخب تری ہی کچھ کمک بھی بھیج دی۔ ادھر گھمسان کا رن پڑ رہا تھا، جناب مسلم اور بکر بن حمران احمری آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ احمری ملعون نے ایک وار کیا جو جناب مسلم کے دہن مبارک پر لگا، جس سے ان کا بالائی ہونٹ کٹ گیا اور ہونٹ کچھ زخمی ہوا اور اگلے 2 دانت بھی اکھڑ گئے۔ اس کے بعد جناب مسلم نے اس پر پید در پید 2 وار کیے، ایک سر پر اور دوسرا کاندھے پر، جو قریباً پیٹ تک اتر گیا، مگر وہ نابکار قتل ہونے سے بچ گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے اور زیادہ اشتعال پیدا ہو گیا، اور اسی اثنا میں کچھ لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور جناب مسلم پر پتھر برسانے لگے، اور کچھ ملائین آگ روشن کر کے ان پر پھینکنے لگے۔ یہ دیکھ کر جناب مسلم بفرے ہوئے شیر کی طرح تلوار سونت کر کوچا و بازار میں جوہر شجاعت دکھانے لگے۔ محمد بن اشعث نے مکر و فریب سے امان کا اعلان کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے امان ہے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ جناب مسلم نے یہ فرما کر کے دھوکہ باز فاسقوں اور فاجروں کی امان پر کیا اعتبار ہے، اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس وقت آپ یہ رج پڑھتے جاتے تھے اور بڑھ بڑھ کر حملہ بھی کرتے جاتے تھے، میں نے قسم کھا لی ہے کہ آزادی کی موت مروں گا، اگرچہ موت ناپسندیدہ چیز ہے، مگر ہر شخص کو کبھی نہ کبھی شر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سرد کے ساتھ گرم ملانا پڑتا ہے۔ نفس کی گھبراہٹ دور کر دی گئی اور وہ مطمئن ہو گیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجھ سے جھوٹ نہ کہا جائے۔ اگرچہ مکر و فریب کے ان پیکروں نے کہا آپ سے کوئی جھوٹ اور فریب نہیں کیا جائے گا، مگر جناب مسلم نے ان کی اس یقین دہانی پر کوئی توجہ نہ کی اور برابر جہاد کرتے رہے۔